گفتگو آپ نے سنی، اب آگے بڑھتے وقت بتائیں پاک بھارت کشیدگی 24 سے 36 گھنٹے اہم مستند اطلاعات ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر کارروائی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ بھارت کی کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت کے اقدامات خطے میں مزید کشیدگی کو جنم دیں گے۔ پاکستان دنیا میں کسی بھی شکل میں دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہے۔ پاکستان بھارت کا خطے میں مدعی، منصف اور جلاد کا خود ساختہ کردار سختی سے مسترد کرتا ہے۔ بھارت کے اقدامات خطے میں مزید کشیدگی کو جنم دیں گے۔ پاکستان نے بھارت کو شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ جنگ سے ہونے والے نقصانات کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی پاک بھارت کشیدگی پر گفتگو۔ پاک بھارت کشیدگی سے متعلق 24 سے 36 گھنٹے اہم قرار۔ کہ 24 سے 36 گھنٹوں میں پہلگام واقعے سے جڑے بے بنیاد اور خود ساختہ الزامات کو بنیاد بنا کر بھارت پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان بھارت کا خطے میں مدعی، منصف اور جلاد کا خود ساختہ کردار سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پاکستان خود 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور دنیا میں کسی بھی شکل میں دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد پاکستان نے ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے سچائی کا پتہ لگانے کے لیے، اس کے محرکات جاننے کے لیے کھلے دل سے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بدقسمتی سے بھارت نے غیر معقولیت اور تصادم کے رستے پر چلنے کا انتخاب کیا، جو کہ خطے اور دنیا میں تباہ کن نتائج کا باعث ہوگا۔ غیر جانبدارانہ تحقیقات سے فرار بذات خود بھارت کے اصل مقاصد کو بے نقاب کرنے کے لیے بڑا ثبوت ہے۔ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جان بوجھ کر عوامی جذبات کو بھڑکا کر اس طرح کے فیصلے کرنا بدقسمتی اور افسوسناک ہے۔ پاکستان اس بات کا واضح اعادہ کرتا ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بین الاقوامی برادری کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ سے ہونے والے تباہ کن نتائج کی ذمہ داری صرف اور صرف بھارت پر عائد ہوگی۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ انٹیلیجنس پاکستان اور بھارت کشیدگی میں اضافے سے گریز کریں۔ امریکہ کی مقبوضہ کشمیر میں پیش آنے والے واقعے پر نظر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو جلد پاکستان اور بھارت کے حکام سے رابطہ کریں گے۔ مارکو روبیو پاک بھارت مسئلے پر دیگر ممالک سے بھی رابطہ کریں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ پاکستان اور بھارت کشیدگی میں اضافے سے گریز کریں۔ امریکہ کی مقبوضہ کشمیر میں پیش آنے والے واقعے پر نظر ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا مزید کہنا تھا، مارکو روبیو پاکستان اور بھارت کے حکام سے رابطہ کریں گے۔ مارکو روبیو پاک بھارت مسئلے پر دیگر ممالک سے بھی رابطہ کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے ٹیلی فونک رابطہ، جنوبی ایشیا کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ بھارت پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں اپنی سالمیت کا بھرپور دفاع کریں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے پاکستان اور بھارتی رہنماؤں سے الگ الگ بات کی ہے۔ سیکرٹری جنرل نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے گفتگو کی۔ ترجمان اقوام متحدہ کے مطابق انتونیو گوتریس نے پاکستان بھارت کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ سیکرٹری جنرل نے ایسی محاذ آرائی سے گریز کرنے کا کہا جس کا انجام المناک ہو۔ سیکرٹری جنرل نے کشیدگی میں کمی کے لیے مصالحت کی پیشکش کی ہے۔ بھارتی آرمی کے حاضر سروس افسران پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث۔ پاکستان نے بھارت کے اسپانسرڈ دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیے۔ بھارتی فوج کے جونیئر کمیشن افسر نے بے گناہ شہریوں کو قتل کرنے کا ہدف دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نیوز بریفنگ میں بتایا کہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے جہلم بس اسٹینڈ کا ہدف چنا گیا۔
جہلم بس اڈے کے قریب سے ایک دہشت گرد پکڑا گیا۔ بھارتی دہشت گرد کے گھر سے بھارتی ساختہ ڈرون اور 10 لاکھ روپے برآمد ہوئے۔ پکڑے جانے والے دہشت گرد مجید نے پاکستان میں 47 کارروائیاں کی۔ دہشت گرد کے ہینڈلر کا نام سکھوندر اور بھارتی فوج میں صوبیدار ہے۔ ہینڈلر کی واٹس ایپ چیٹ بھی پکڑی گئی۔ موبائل ڈیٹا کا فورینسک جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے نوشہرہ سے میجر سندیپ سب کچھ کر رہا تھا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھارتی میجر سندیپ ورما نے دہشت گردی کو پیسے دیے۔ بلوچستان سے لاہور تک دہشت گردی کر رہے ہیں۔ میجر سندیپ کا فون کال میں اعتراف۔ میجر سندیپ ورما نے دہشت گرد مجید کو بارودی مواد کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا۔ How India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. Explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. He's a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. اس کے پاس سے ایک IED تقریباً 2.5 kg کی برآمد ہوئی، 2 موبائل فونز تھے۔ جب فردر انویسٹیگیشن کی گئی تو اس کے گھر سے ایک انڈین ساخت کا ڈرون برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ وہاں سے 10 لاکھ روپے کیش برآمد ہوا۔ اس کے موبائل فونز، ان کی جب ڈیٹیل انٹیروگیشن اور فرینزک کیے گئے تو آپ کے سامنے ابھی وہ تفصیلات ہیں، وہ ایویڈنس ہے which is irrefutable, which can be examined by any independent agency. دہشت گرد جو سا ہے، اس کو اس کا جو ہینڈلر ہے کوڈ نیم سکندر، he is basically a junior commissioned officer of Indian Army صوبیدار سخوندر under this Major سندیپ ورما، جو اس دہشت گرد ایکٹیویٹی کو مینج کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں۔ he is telling کہ ہم بلوچستان سے لے کے لاہور تک دہشت گردی کرتے ہیں۔ وہ انٹری کے ڈیٹیلز بتا رہا ہے، ٹیرر فائنینسنگ کیسے کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی دھواں دھار پریس کانفرنس نے ہندوستان کے پسینے چھڑا دیے۔ بھارت اور پہلگام فالس فلیگ کے ساتھ دن میں پاکستان کو ایک بھی ثبوت نہ دے سکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہندوستانی فوج کے حاضر سروس افسروں اور جوانوں کی پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے ثبوتوں کے ڈھیر لگا دیے۔ IED سپٹمبر 24 2024 صوبیدار سخوندر نے اس کو برنالہ ڈسٹرکٹ بھمبر میں اس کو ایک لوکیشن دی۔ 13 اکتوبر کو یہ وہ فرسٹ IED جو اس نے ریسیو کی ہے، وہ IED بلاسٹ کرتا ہے پیر کانٹھی ڈسٹرکٹ باغ میں ایک فوجی گاڑی کے اوپر۔ 1,80,000 پاک روپیز آر ٹرانسفرڈ ٹو ہز account 18th March. He was shared the third IED location in کوٹلی۔ ڈیڈ ڈراپ جس جگہ تھا اس وقت جب وہ جاتا ہے تو وہاں پہ اسے فورسز نظر آتے ہیں، سیکورٹی کے لوگ نظر آتے ہیں، وہ نہیں آتا۔ وہ جو IED ہے وہ ریکور کرتے ہیں کوئی بچے اسکول کے، وہاں سے ان کو نظر آتی ہے، وہ ریکور ہوتی ہے۔ اس کام کے لیے he doesn't get that 6,56,000 because he was unable to blast that IED, but still he received 60,000 rupees for the task. How India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. Post Pahalgam, because of the designs of terrorism that they have, they tasked all their assets, the terrorists operating in Balochistan, and we have credible intelligence for that, the Fitna al-Khawarij and the independent terrorist cells جس طرح کا یہ آپ کے سامنے پیش کیا میں، to increase their activity. اس کی manifestation آپ کو نظر آئی۔ The largest تشکیل that came and attacked from cross border from that side, sponsored, facilitated, abetted on the orders of the Indians, and they were taken out. 71 have been killed so far. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پہلگام واقعے کا ملبہ بھی پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ہمارا دامن صاف نہ ہوتا تو شفاف انکوائری کا مطالبہ نہ کرتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ بھارت کا بیانیہ ناکام ہوا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مکمل شواہد کے ساتھ بریفنگ دی ہے۔ دوست ملکوں سے کہہ دیا ہم پہل نہیں کریں گے۔ اگر بھارت نے کوئی حرکت کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، کوئی نفع یا نقصان نہیں دیکھیں گے۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ قومی سلامتی کے مسئلے پر سب متحد ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہمارے پانی کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی تو جنگ تصور ہوگی۔ پانی 24 کروڑ لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پاکستان کا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرو اس کی، اور جو ثبوت انڈیا دیتا ہے دے ثبوت، اور ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ اگر ہمارا خدا نہ خواستہ دامن صاف نہ ہو تو اتنی بڑی آفر نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ انڈیا کا نہ صرف نیریٹو ناکام ہوا ہے، الحمدللہ 22 کو یہ ہوا تھا، 1 ہفتے کے اندر، آج 29 ہے۔ آج میجورٹی آف ممبرز
जो कमिटी ऑफ नेशन के की मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं, दोनों को अपील कर रहे हैं कि एस्केलेटिव मूव ना करें। अगर कोई एस्केलेटिव मूव हुई और हम खामोश बैठे रहेंगे, नो वे, फिर वो लॉ नफे नुकसान नहीं आता उस सूरत में या उस सिचुएशन में। ये हम पहल नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया, तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। ISPR एविडेंस के साथ एक ब्रीफिंग कॉम को दे रहा था ताकि लोग शवाहिद भी देखें। इंडिया फेल हो गया, मैं नहीं कह रहा, इंडिया के अपने सियासतदान कह रहे हैं कि इंडिया फेल हो गया कोई नैरेटिव बनाने में, कोई सबूत देने में। इंडस वाटर ट्रीटी चूंकि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की फिर ये एक जंग तस्वर होगी, क्योंकि ये 240 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है, उनकी एग्रीकल्चर, अब पानी ऑब्वियसली एक बुनियादी ज़रूरत है हर एक की, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पाक भारत बॉर्डर पर खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। पाक अफवाज दुश्मन के हर वार का मुकाबला करेंगे, दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। तमाम जमातों को इख्तलाफात भुलाकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। एटमी सलाहियत की वजह से आज मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान को ताकतवर बनाने में शहदा और गाजियों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। अमेरिका ने सालिसी का किरदार अदा करने के लिए कोई राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान ने भी अमेरिका से सालिसी से मुतल्लिक कोई राब्ता नहीं किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में बड़ा इंकशाफ। कहते हैं दीगर ममालिक सालिसी के लिए राब्ता कर रहे हैं, हम जंग की शुरुआत नहीं करेंगे, हम पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत के पास सलाहियत ही नहीं कि हमारा पानी रोक सके। बताइएगा, सिंध माहिदा जो है भारत की तरफ से मुअत्तल किया जा रहा है, क्या हम ये कह रहे हैं कि जंग करेंगे, क्या फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम जंग कर सकें? एक सवाल। देखें, हमने ये नहीं कहा है कि हम जंग करेंगे, हमने ये कहा कि अगर हम पे जंग मुसल्लत की जाती है तो हम टिट फॉर टैट का मतलब ये है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, हम उसका जवाब देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, भारत के पास ये कैपेसिटी नहीं है, ये सलाहियत ही नहीं है कि हमारे हिस्से के दरियाओं को रोक सके। दरियाओं को रोकने का मतलब ये होता है कि आप डैम बनाते हैं, रिजर्वायर्स बनाते हैं। ये एक गीदड़ भभकी है, हम इसको कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। ये एक नॉन सीरियस और एक इमेच्योर किस्म की बात की। क्या अमेरिका ने कोई सालिसी का किरदार अदा किया या अमेरिका से कोई राब्ते हुए हैं? नहीं, अमेरिका से बराह रास्त तो ना हमने दरख्वास्त की है सालिसी की, ना उधर से कोई ऐसी बात आई है। बहुत से ममालिक राब्ता कर रहे हैं, हमने उन पर भी वाज़ेह किया है जी कि हमारी तरफ से पहल नहीं होगी, हम कोई जंग करने की नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे घर में रोटी नहीं है या हमारे घर में पानी नहीं है या हमारे घर में खाना नहीं है और हम बैठ जाएंगे जी कि चलें। ऐसा नहीं होगा। भारत पहले भी लड़ चुका है हमसे और उसे पता है। अब भी अगर खुदा न खास्ता वो इस तरह की हरकत करता है तो